دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ دو نشانیاں تمہیں نظر آئیں تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن لکھا جا چکا ہے، اور عن قریب تمہیں حیرت انگیز معجزے بھی دکھائے جائیں گے۔ جان رکھو، دعا کی قبولیت کی 3 بڑی نشانیاں ہیں۔ بعض دفعہ چیز کتنی ہی ناممکن نظر آ رہی ہو، لیکن یاد رکھو معجزے ہوتے ہیں، اور خاص لوگوں کے لیے جن کے کچھ خاص عمل اللہ سے منوا ہی لیتے ہیں۔ اور مومن تو وہی ہوتا ہے جو نا امیدی کے ہزاروں سبب کے باوجود امید اور اس کا دیا جلا کے رکھتا ہے۔ یہی وہ خوش نصیب ہیں جو جلد اللہ کی رحمت پا لیتے ہیں۔ جانتے ہو تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کی بڑی وجہ کیا ہے؟ تم اللہ پر توکل کرنے کے بجائے صرف اسباب پر نظر رکھتے ہو، اور جب یقین سبب پر کرتے ہو تو اللہ کو اپنے مسئلوں سے نکال دیتے ہو، پھر اللہ بھی تمہیں اسباب کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھو، ایک تمہارا پلان ہے اور ایک اللہ کا۔ جب تمہارا کوئی پلان تمہاری تمام تر کوششوں کے باوجود بھی ناممکن ہو جاتا ہے تو اللہ کے پلان پر بھروسہ کرو۔ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ کے کام بنانے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ بس تم اللہ کو یاد کرتے رہو اور اسی سے مانگتے رہا کرو، کیونکہ اس کی یاد میں شکر ہے اور اس کو بھول جانا کفر ہے۔ تم چاہو تو دعاؤں کا تسلسل بڑھا لو، اور چاہو تو سجدوں کو طویل کر دو، اور چاہو تو رک جاؤ، لیکن یہ مت بھولنا کہ تمہارے کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیر وہ خود نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو جو دینا ہے دنیا میں دے دے، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمتیں عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمتیں بخش دے۔ وہ کون سی 3 نشانیاں ہیں جو تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن کہلوا ہی لیتی ہیں؟ یاد رکھو کہ جب تم دوسروں کے ساتھ سکھ کی دعا کرتے ہو تو اللہ کا ایک فرشتہ اللہ سے تمہارے صبر کی دعا کرتا ہے۔ جب تم کسی کے راستے سے پتھر اٹھاتے ہو تو تمہارے راستے کا پتھر بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب تم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو تو تمہاری زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں، اور تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود اشارہ دے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو، بھلائی انہی کے لیے ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہو، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ جانتے ہو دعاؤں کی قبولیت کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ تمہارا درد جو ہے تمہاری بے چینی کو ختم کر دیتا ہے۔ تم شکایتیں کرنا چھوڑ دیتے ہو، اللہ کے شکر گزار بننے لگتے ہو۔ تم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے خالق کے آگے رونا شروع کر دیتے ہو، دوسروں کو اپنا حال بتانے کی بجائے اپنی خوشیاں بانٹنے لگتے ہو۔ گناہ تم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور نیکیاں تمہیں پسند آنے لگتی ہیں۔ تم کو سجدوں میں سکون ملنے لگتا ہے اور تم سجدوں میں ہی اپنا وقت گزارتے ہو۔ تم خود کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھنا شروع کر دیتے ہو۔ جان لو کہ صرف تمہاری دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی، بلکہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول کروا دیتی ہیں۔ جانتے ہو دعا قبول ہونے کی بڑی نشانی کیا ہے؟ کہ تمہارا معاملہ سخت ہونے لگے گا اور تمہاری تکلیف بڑھنے لگے گی تو سمجھ لینا کہ اللہ کی طرف سے خاص اشارہ ہے کہ عن قریب تمہیں کشادگی ملنے والی ہے، اور تمہاری دعائیں بہترین طریقے سے تمہارے حق میں قبول ہو کر تمہارے حق میں کوئی بڑی بہتری لانے والا ہے۔ جان لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب وہ رحمان دینے پہ آتا ہے تو کسی گناہ گار کی چادر کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تو چادر پر گرنے والے ندامت کے آنسو کو، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی شکل نکال ہی دیتا ہے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ ہر وہ آنسو جو آسمان کو دیکھ کر گرتا ہے وہ تمہاری تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔
آج تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اللہ میری ہر تدبیر کے باوجود بھی میری سن کیوں نہیں رہا، تو سنو، اللہ تعالیٰ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں تمہیں دینے کے لیے وقت مقرر ہے، اور جب تم اپنا درد اللہ سے رات کی تنہائی میں بیان کرتے ہو تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر کے اپنی رحمت کے وہ تمام اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے جو تمہاری دعاؤں کی کامیابی کا سبب بنتے ہیں۔ سنو، جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلا لیا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا وعدہ بھی کیا ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہو، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ اور آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں بہتر چیز سے بننے کا ارادہ نہ کر لے۔ دعائیں نصیب نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو۔ وقت ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیے جلانے رکھنے پر قادر ہے، وہی ہے جو آپ کو سکون بخشتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمت، امید اور حوصلے کے ساتھ ہے۔ قرآن میں اللہ اپنے بندوں کو اس طرح تسلی دیتا ہے، مشکل کے بعد اللہ جلد ہی راحت دے گا انشاءاللہ۔ سب سے خوبصورت وقت وہ ہے جو آپ کا اپنے رب کے ساتھ گزرتا ہے، اور پھر چاہے نماز کی صورت میں ہو، قرآن کی صورت میں ہو یا ذکر کی صورت میں ہو۔ اور جان لو کہ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے اللہ سے بار بار رجوع کرنے سے، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جب اللہ تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعائیں کے لیے اٹھا سکے، تو پھر اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے نا، تو اللہ خود اس کے راستے بناتا ہے، اس کی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دینا اس پر صبر کرو، اختیار کرو۔ زندگی میں کبھی ایسی تکلیفوں سے گزرنا پڑے جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھو، اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسے ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہو۔ ایک وقت آئے گا جب آپ ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دیں گے جن کی وجہ سے آج پوری پوری رات روتے ہیں۔ یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، زندگی کی حقیقت ہے کہ معجزے ہوتے ہیں اور اس دنیا میں ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ تم خود کو کبھی کمزور اور اکیلا مت سمجھنا، بلکہ یقین اور توکل کی ڈور کو تھامے رکھنا، کیونکہ جلد ہی وہ مقام آنے والا ہے جب اللہ تمہارے پوشیدہ دعاؤں کے خوبصورت جواب کے عنقریب تمہارے حق میں معجزے حاصل کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ بس اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بنا لو کہ جس دن آپ کو اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس دن اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی مجھے آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کو اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرے رحم اس تک لے جاؤ کہ مجھے اس کی آواز آئے اور مجھے کہے یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ اور پتہ ہے، انسان کی روح پھولوں جیسی ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے تو کھل اٹھتی ہے اور اسے شرح صدر نصیب ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر سے غافل ہو جائے تو اس کی روح جو ہے وہ مرجھا جاتی ہے اور اسے سینے میں تنگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ زندگی میں خوبصورتی صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوگے، اللہ زندگی میں اتنا ہی آپ کو حسین کر دے گا۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوگے، دل اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا اللہ کا ذکر کرو گے، دل اتنا ہی خوبصورت و وسیع ہوگا۔ بس اپنے رب کے قریب ہو جاؤ اور ہر چیز اللہ پر چھوڑ دو، آپ کی زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ ہر حال میں زبان پر ہر وقت یہی جاری رکھنا چاہیے، الحمدللہ۔ اور آخر میں جاتے جاتے میں آپ سے دعا پر آمین کہے، نہ جانے کس کی آمین اللہ کن کہہ دے۔ اے پروردگار، اے کن کے مالک، ہم تیرے ان گنت احسانات پر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور تجھ سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ ہمیں معاف کر دے اور اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے۔ ہمیں تمام برائیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھ، ہم پر خیر و برکت اور عافیت نواز دے۔ اے اللہ، ہمارے ان معاملات کو حل کر دے جن کی فکر نے ہمارے ذہنوں کو اذیت سے دوچار کر رکھا ہے، جس دکھ نے ہماری روح کو گائل اور آنکھوں میں آنسو کے روا کیے ہیں، ہمیں ان دکھوں سے آزاد کر دے۔
ہمیں وہ رزق نصیب کر دے جو پاکیزہ رزق اور حلال ہے۔ اللہ ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ اللہ ہمیں دشمنوں کے شر سے بچا لے۔ اللہ ہمیں ہر وہ چیز نواز دے جس چیز میں ہم تیری شکر الحمدللہ کرے اور تیری بس ذکر کرے، اور ہمیں وہ چیز عطا کر دے جو ہم تم سے مانگے۔ جو چیز ہمارے لیے اچھی ہے تم ہماری قسمت میں وہ فیصلہ کر دے جو ہمارے حق میں اچھا ہے۔ ہمیں دجال کے فتنوں سے بچا، آمین ثم آمین۔